چونکہ اس زمانے میں دو چیزیں چلتی تھیں، سونا اور چاندی، اور وہی نصاب متعین کیا گیا، لہذا شریعت نے سونے کو جو متعین کیا ہے وہ ہے 87 گرام، 87 گرام سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے تو شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور اگر چاندی ہے، سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو چاندی کا نصاب متعین کیا گیا ہے 612 گرام۔ 612 گرام چاندی اگر ہے کسی کے پاس تو شریعت کی نگاہ میں وہ آدمی مالدار ہے، غنی ہے، اس آدمی کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اگر ایسا ہو، ایک تیسری شکل کہ سونا ہے لیکن وہ پورا نہیں ہے، جیسے 87 گرام سونا میں نے بتلایا، تو 87 گرام سونا یہ سونے کا نصاب ہے، 612 گرام یہ چاندی کا نصاب ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک آدمی جس کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، لیکن سونا پورا نہیں ہے، یعنی 87 گرام کے برابر نہیں ہے، چاندی ہے لیکن چاندی 612 گرام کے برابر نہیں ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب ان دونوں کو ملایا جائے گا اور قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو سونا اور یہ چاندی، خالی اگر سونا ہے، صرف سونا چاندی نہیں ہے، تو وہاں پورا 87 گرام ہونا ضروری ہے۔ 87 گرام سے اگر کم ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، چاہے وہ سونے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہو، یا کسی کے پاس صرف چاندی ہے سونا نہیں ہے، تو 612 گرام معتبر ہے۔ 612 گرام کی جو قیمت ہوگی موجودہ زمانے میں 40 سے 45 ہزار کے برابر ہوگی، تو زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہوگی، وہ خود زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ کی رقم لے نہیں سکتا۔ لیکن تیسری شکل میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہے لیکن وہ پورا نہیں ہے، چاندی ہے لیکن وہ پورا نہیں ہے، لیکن اگر دونوں کو ملایا جائے تو قیمت کے اعتبار سے کسی ایک کی قیمت کو پہنچ سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں چاندی کو اگر آپ معتبر مان لیں، 612 گرام جیسے میں نے بتلایا کہ 40 سے 45 ہزار ہے، اگر کسی کے پاس سونا ہے وہ پورا نہیں، چاندی ہے وہ پورا نہیں، لیکن دونوں کو ملایا جائے تو اتنی قیمت بنتی ہے، اتنی قیمت بنتی ہے کہ اس سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا اتنی قیمت بنتی ہے کہ 87 گرام سونا خریدا جا سکتا ہے، تو شریعت کی نگاہ میں یہ آدمی بھی غنی ہے، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ چاندی کو معتبر مانا جائے یا سونے کو معتبر مانا جائے، یعنی اگر دونوں کو ملایا جائے اور ملانے کے بعد اگر اتنی قیمت کو وہ پہنچتا ہے، یا اس میں آپ اضافہ کر لیں پیسوں کا بھی، سونا ہے پورا نہیں ہے، چاندی ہے پورا نہیں ہے، پیسے آپ کے پاس ہیں، چاہے ڈپازٹ کی شکل میں ہو یا موجودہ کرنٹ سیونگ اکاؤنٹ میں ہو یا مختلف کاروبار میں لگے ہوئے ہو، جو بھی ہو پیسے کی شکل میں ہو، خالی پیسہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ 87 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن اگر تینوں کو ملا لیا جائے تو وہ اتنا ہو سکتا ہے کہ 87 گرام سونا خریدا جا سکتا ہے یا 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اب سونے کو معیار قرار دیا جائے یا چاندی کو معیار قرار دیا جائے، چونکہ نص کے اندر، شریعت کے اندر، حدیث کے اندر، قرآن کے اندر دونوں کا ذکر آیا ہے، سونے کا بھی ذکر آیا، چاندی کا بھی ذکر آیا، اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ معیار چاندی کو قرار دیا جائے، یعنی دونوں کو ملانے کے بعد اگر اتنی قیمت وہ ہو جاتی ہے کہ 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، یعنی 40 سے 45 ہزار روپے کی مالیت اگر آدمی کے پاس ہو جاتی ہے تو پھر اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ بعض علماء کا موقف ہے، اور بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اس زمانے میں انٹرنیشنل مارکیٹ چونکہ گولڈ سے چلتی ہے، قیمتیں گولڈ سے متعین ہوتی ہیں، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ مارکیٹ کے اعتبار سے گولڈ سے چلتا ہے۔ اس زمانے میں چلن کے اعتبار سے سونا اور چاندی دونوں برابر تھے،
لیکن اس زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے سونے اور چاندی کی قیمت کے اعتبار سے. اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آج کے زمانے میں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سونے کو معیار قرار دیا جائے گا. یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ اگر اتنی قیمت کو پہنچتا ہے جس سے 87 گرام سونا خریدا جا سکتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی, ورنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یہ دونوں علماء کے موقف ہیں. جس آدمی کو جس رائے پر عمل کرنا ہو وہ کر سکتا ہے. اعتبار انفع للفقراء کا ہے. مقصد ہر دو کا یہ ہے کہ غرباء کا فائدہ ہو. جن حضرات نے زکوٰۃ لازم کی ہے یعنی چاندی کو معیار قرار دیا, انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ چاندی کو معیار قرار دینے سے زکوٰۃ ذمے میں لازم ہوگی, لوگ زیادہ زکوٰۃ نکالیں گے تو زیادہ غریبوں کا فائدہ ہوگا. اور جن حضرات نے سونے کو معیار قرار دیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں 40 سے 45 ہزار کی قیمت کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کوئی غریب ہی نہیں ملے گا, کیونکہ عام طور پر 40-45 ہزار ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو رکھتا ہی ہے اپنے پاس. قیمت کے اعتبار سے اتنا تو ہو ہی جاتا ہے کہ 40 سے 45 ہزار ہوتے ہی, خاص طور پر بیوہ عورت یا مطلقہ عورت جن کا کوئی نہیں ہے, وہ اپنے واسطے ان کے پاس چھوٹا موٹا سونا ہوتا ہے, یا یہ کہ دونوں کو ملا لیا جائے, کچھ پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں. 40-45 ہزار تو عام طور پر سیونگ لوگوں کے پاس ہوتی ہی ہے. تو اگر اس کو معیار قرار دیا جائے گا چاندی کو, تو پھر آج کے زمانے میں کوئی غریب ملے گا ہی نہیں الا ماشاءاللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غریب ہے ہی نہیں, ایسے بھی ہیں جن کے پاس سطح غربت سے بھی لوگ نیچے ہیں, فاقے ہوتے ہیں ان کے پاس, لیکن عمومی جو رجحان لوگوں کا ہے, اس لیے علماء نے فرمایا کہ سونے کو معیار قرار دیا جائے گا. بہرحال آپ عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس عالم دین سے آپ کو مناسبت ہو, جس عالم دین سے بھی آپ کو مناسبت ہو, آپ ان سے مسئلہ پوچھیں اور اس کے مطابق کام کریں. چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے, علماء کی دونوں رائے اس مسئلے پر ہے. سونے کو بھی معیار قرار دیا گیا, چاندی کو بھی معیار قرار دیا گیا. جس کی جو رائے ہے اس رائے پر علماء سے پوچھ کے, اپنی رائے نہیں, اپنی عقل اندازی نہیں, عوام کو حق نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے شریعت کے مسائل میں دخل اندازی کرے. یہ کام علماء کا ہے. جس عالم دین سے بھی آپ کو ذہنی مناسبت ہے آپ ان سے پوچھئے اور اس کے مطابق مسئلے پر عمل کیجئے. جہاں تک اس عاجز کا رجحان اور میلان ہے, میرا اپنا رجحان میرے اپنے اساتذہ کی اتباع میں سونے کی طرف میلان زیادہ ہے. میرے اساتذہ میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا میلان اس طرف ہے کہ سونے کو معیار قرار دیا جائے گا, اس لیے میری اپنی تحقیق بھی سونے ہی کی طرف ہے. بقیہ میں نے صاف مسئلہ بتلا دیا, آپ کو جس عالم دین سے مناسبت ہو آپ اس کے مطابق مسئلے پر عمل کریں. سونے کو معیار قرار دے کر اگر اتنی قیمت بنتی ہے کہ 87 گرام سونا اس پہ آ سکتا ہے یا اس کے برابر مالیت ہوتی ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی, ورنہ پھر زکوٰۃ لازم نہیں.